بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب خیریت ہیں؟ اچھا، یہ جو گروپ پر آپ نے جو جواب دیا ہے 2 جگہ تراویح والا، تو اس میں جواز کی شکل کیا یہ نہیں ہو سکتی کہ پہلی جگہ جہاں یہ پڑھا رہے ہوں پوری 20 نہ پڑھا رہے ہوں، 8-12 اگر انہوں نے یہاں پڑھائی ہے تو اس میں تو وہ تراویح کی نیت کریں، اور اگر وہ پیچھے پھر جب پڑھیں گے کسی کی ابتدا میں اسی پہلی جماعت کے اندر تو وہ تراویح کی نیت نہ کریں، صرف نفل کی نیت کریں، اور اس کے بعد پھر دوسری جماعت کے اندر وہ اپنی تراویح کی نیت سے وہ اگر پڑھائیں، اور اس طرح 20 کی تعداد اگر ان کی اپنی مکمل ہو جائے، 20 سے زیادہ نہ ہو چاہے، لیکن دوسری جگہ پھر اپنی تراویح کی نیت کر لیں، تو یہاں مثلا انہوں نے 8 پڑھی تھی تو وہاں 12، یا یہاں 12 انہوں نے پڑھائی تھی تو وہاں 8 پڑھائیں۔ تو بہرحال پہلی جگہ اگر وہ پیچھے ابتدا کے اندر تراویح کی نیت نہ کریں تو کیا اس طرح جواز کی شکل نہیں نکل سکتی؟ آپ غور فرمائیں اور جواب دیں مجھے، اور اگر اس طرح کوئی نکل سکتا ہے تو گروپ پر بھی آپ جواب دے دیں تاکہ وہ حافظ صاحب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی اسلم صاحب، آپ نے جو بات فرمائی ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر اس نے جو بھی پہلی جگہ جہاں پڑھایا ہے 8 یا 10 رکعت یا 12 رکعت، اس میں اگر وہ تراویح کی نیت کرتا ہے، باقی وہ خود پڑھ رہا ہے پیچھے امام کے ہو کر، اس میں نفل کی نیت کرے اور دوسری جگہ جا کر پھر وہ امامت کرے، اس میں اپنی تعداد پوری کر لے تو یہ درست ہے، اگر اس نے پوری 20 رکعت تراویح کی نیت سے نہیں پڑھی تو۔ لیکن یہاں سائل نے جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ امام نے امامت کراتے ہوئے پوری 20 رکعت اپنی تراویح کی پڑھ لی ہے اور وتر بھی پڑھ لی ہے، پھر وہ جا رہا ہے دوسری جگہ امامت کرانے کے لیے یا تراویح پڑھانے کے لیے، یہ پوچھا ہے۔ دوسرا، ہم نے پیچھے مختصراً یہ تو کہا ہی ہے کہ بھائی اگر 8 کسی جگہ پڑھی یا 10 پڑھی کسی جگہ اور باقی کی دوسری جگہ جا کر پڑھے تو یہ بھی درست ہے۔ تو ایسے ہی جو شکل آپ نے فرمائی ہے اس میں بھی جواز کی بالکل شکل ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔